اچھا، اس قلب کو نہ سمجھنے سے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھے نہیں ہیں۔ وحی قلب رسول پر نازل ہوئی ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، تمام مسلمان مانتے ہیں۔ وحی کہاں نازل ہوئی؟ قلب رسول پر۔ وہ قلب رسول کو کیا سمجھے ہیں؟ یہ سنوبری دل سمجھے ہیں کہ قلب پر جو چیز نازل ہوئی اس کے باوجود اسے شک ہو گیا۔ اگر قلب کو سمجھے ہوں تو جو چیز قلب پر نازل ہوئی، ابھی میں نے تھوڑا بہت سمجھایا آپ کو قلب کیا ہے، یقیناً میں بھی صحیح سے نہیں سمجھا ہوں ابھی قلب کی حقیقت کو۔ اگر کوئی صحیح تھوڑا سا، آپ جتنا ہی، جو بچے جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ جتنا سمجھ گئے ہیں وہ اتنا بھی سمجھ جائیں تو جو چیز قلب پر نازل ہو جائے، جو پورے وجود پر نازل ہو جائے، تو پھر شک رہے کہ یہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، اور پھر ورقہ بن نوفل کہیں جا کر تصدیق کرے تو قلب کو سکون ملے۔ ایسا قلب صحیح ہے؟ ایسی روایت صحیح ہے؟ یہ صحیح کی غلط روایت ہے، بالکل غلط روایت ہے، توہین رسالت ہے اس میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز قلب پر نازل ہو جائے اس کے بعد قلب، ہم نے کہا یہ دل بھی نہیں ہے، قلب ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، ان کانوں سے نہیں سنتا ہے، وہ آپ کا جو کور ایسنس ہے وہ آپ کے وجود کا بنیادی ترین نقطہ ہے، جو اس قلب پر نازل ہو جائے وہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے علم حضوری سے کسی چیز کو پایا ہو۔ آپ کو اپنے ہونے کا علم آپ کے دل سے ہے۔ جس کی آنکھ نہیں اس کو بھی پتا ہے میں ہوں، جس کے کان نہیں اس کو بھی پتا ہے میں ہوں، اس کو سننے کی ضرورت نہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا دل سے مراد اس کا قلب سے مراد اس کا وہ بنیادی ترین جو شروع ہے، اس کو معلوم ہے میں ہوں۔ تو جو قلب مصطفیٰ ہے، جو خود قلب عالم امکان ہے، اس پر وحی نازل ہو اور صحیح روایت کہے، صحیح کتاب کی غلط روایت کہے کہ محمد کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتہ تھا یا فرشتہ نہیں تھا، ہم مان لیں گے؟ ہم نہیں مان سکتے۔ قرآن پہ آ جائے، قرآن حضرت موسیٰ کے لیے کہہ رہا ہے وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِلَيْكَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کس سے؟ موسیٰ سے۔ موسیٰ اور ہے، محمد اور ہیں۔ موسیٰ مصطفیٰ نہیں ہے، موسیٰ کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ انا اخترتک، اے موسیٰ میں نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جو تشریف لائے ہیں انہیں فرش اعضاء پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ آیت ہم پیش کر رہے ہیں، فرق پیش کر رہے ہیں رسالت مآب اور موسیٰ میں۔ فرق کیا ہے؟ پہلی وحی حضرت پر نازل ہوئی ہے، پہلی وحی موسیٰ پر بھی نازل ہو رہی ہے۔ جب موسیٰ پر وحی نازل ہو رہی ہے تو وہاں دو مسئلے ہیں، ایک خدا اپنا تعارف کرائے، موسیٰ کو پتہ چل جائے کہ یہ وحی خدا کی طرف سے ہے۔ موسیٰ کو یہ مسئلہ ہے کہ موسیٰ کو پتہ چلے کہ یہ وحی خدا کی طرف سے ہے، اس کا اہتمام خود خدا کرے گا، ورقہ بن نوفل نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی اور یہ اہتمام کرے کہ پتہ چلے یہ وحی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کیسے اہتمام کیا؟ کہا وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ ہم نے تمہیں انتخاب کیا ہے، ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ ابھی یہ سلیکٹ کا لفظ یہاں پاکستان میں اچھا نہیں رہا، ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ رسالت مآب کو سلیکٹ نہیں کیا ہے، رسالت مآب برگزیدہ ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ یہ موسیٰ اور مصطفیٰ میں فرق ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، ہم نے کیونکہ تمہیں انتخاب کیا ہے اس لیے جو وحی ہم کر رہے ہیں اسے سنو۔ انی انا اللہ، اپنا تعارف خود کرایا، خود خدا تعارف کرائے گا تو پتہ چلے گا کہ میں اللہ ہوں۔ اچھا، موسیٰ کو یہ دو مسئلے تھے،
ایک مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کا تعارف ہو جائے، موسیٰ کو پتا چلے کہ جو کلام ہو رہا ہے، جو وحی ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ موسیٰ اللہ کا نبی ہے۔ یہ دو مسئلے موسیٰ کو درپیش تھے۔ ان دو مسئلوں کا حل کیا دیا گیا؟ ایک عصا دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ موسیٰ نبی ہے۔ دوسرا ید بیضا دیا گیا تاکہ موسیٰ کو پتا چلے یہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ موسیٰ کو تعارف کی ضرورت تھی، تعارف کی ضرورت تھی، معجزات کی ضرورت تھی، وہ معجزات دیے گئے، یہ تعارف دیا گیا، انا اللہ لا الہ الا انا۔ وحی سے پہلے کہا گیا کہ میں خدا ہوں اور یہ وحی میری طرف سے ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے انتخاب کیا ہے۔ لیکن جب پہلی وحی محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی، یہاں کوئی تعارف نہیں کرایا گیا، نہیں کہا میں خدا ہوں، نہیں کہا میں نے انتخاب کیا ہے، نہیں کہا یہ میری طرف سے ہے، کیونکہ یہ سب باتیں محمد جانتے تھے، علم رکھتے تھے، اس لیے ڈائریکٹ کہا گیا اقرأ بسم رب۔ اسے ہو جس نے ید اللہ نہ دیکھا ہو، جس کے ساتھ ید اللہ ہو، جو رسول خدا پر جب وحی نازل ہوئی انہیں شک ہوا کیسے ہو سکتا ہے، جو رسول خدا کا شاگرد ہے وہ کہتا ہے انا ارا نور الوحی، میں نور وحی کو دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ نور وحی ہے، ونور الرسالہ واشم رائحۃ النبوہ وسمعت رنۃ الشیطان۔ یہ محمد کا شاگرد اتنا وحی کو پہچانتا ہے، اتنا نبوت کی معرفت رکھتا ہے، اتنا خدا کی معرفت رکھتا ہے، جانتا ہے یہ وحی ہے، اور وحی کے آنے سے شیطان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ یہ ید اللہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اس محمد کو ید بیضا کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ جس پر وحی نازل ہوئی ہے یہ قلب مطمئنہ ہے، اس قلب کو معلوم ہے اقرا، پڑھ لیا۔ اگر نہ پڑھ سکتا ہوتا تو خدا پڑھ کا خطاب نہ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کے پڑھ اور رسالت مآب کے میں نہیں پڑھ سکتا، اور پھر جبرائیل ان کو نچوڑیں اور دبائیں اور پتہ نہیں تشدد کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب مصطفیٰ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور جو چیز قلب پر نازل ہو وہ پورے وجود پر نازل ہوتی ہے۔ وہ آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے نہیں سنتا اس چیز کو، وہ اپنے صفحے وجود سے وحی الہی کو دریافت کر رہا تھا۔ جو اپنے صفحے وجود پر کسی چیز کو دریافت کر رہا ہو وہ شک نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ شک کرے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ جسے خود یقین نہیں ہے، جسے خود پتہ نہیں ہے، وہ ہم اس کی بات پر کیسے یقین کر لیں؟